قلندر وائس کے سبھی ناظرین کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، سعودی نوجوان محمد بن مرسل کے جنازے پر بڑا معجزہ ظاہر ہو گیا۔ دوران جنازہ آسمان سے عجیب و غریب مخلوق اتر آئی۔ یہ فرشتے تھے یا کوئی اور مخلوق، جنہیں دیکھ کر جنازے میں موجود تمام افراد حیران رہ گئے۔ محمد بن مرسل کے جنازے میں ہونے والے اس معجزے کی تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، عرب میڈیا سے حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق محمد بن مرسل سعودی عرب کے شہر نجران کا رہنے والا تھا۔ اس کے قریبی دوستوں اور محلے داروں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور بڑا ہی با اخلاق اور رحم دل تھا۔ 5 وقت کا نمازی تھا۔ محمد بن مرسل کی والدہ کا کہنا تھا کہ محمد بن مرسل نے زندگی میں کبھی میرے ساتھ بلند آواز میں بات تک نہیں کی۔ میں جو بھی کہتی خاموشی سے مان لیا کرتا۔ لوگ میری اولاد کی مثالیں دیا کرتے۔ اس کی والدہ نے انکشاف کیا کہ کچھ دن قبل محمد بن مرسل کا اپنے کزن کے ساتھ کسی بات پر جھگڑا ہوا۔ ایک رات محمد بن مرسل گھر واپس آیا تو کافی غصے میں لگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال تھا اور اس نے اس رات کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ جب والدہ پوچھنے لگی کہ آخر کیا بات ہے تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا، کافی اکھڑا اکھڑا سا تھا۔ پھر اگلے روز جب بات گھر کے بڑوں تک پہنچی تب یہ خبر ملی کہ محمد بن مرسل کا اپنے کزن کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے اور گزشتہ رات دونوں میں ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ محمد بن مرسل کی والدہ نے جب یہ سنا تو انہیں بہت دکھ ہوا۔ وہ اپنے بیٹے یعنی محمد بن مرسل سے کہنے لگیں کہ بہتر ہے کہ تم اپنے کزن کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کرو۔ یوں 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض رہنا اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں۔ محمد بن مرسل نے بھی اس بات کی تائید کی اور اپنی والدہ کی بات پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے اگلے روز اپنے کزن کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچا۔ مگر ایک بار پھر اس کے مقابل کزن نے اس سے بدتمیزی کی اور ان دونوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ شروع ہو گیا، جس کے بعد بات ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ اور اس دوران محمد بن مرسل نے پاس پڑے ٹھوس گلدان کو معید بن عبداللہ کے سر پر دے مارا۔ یہ وار اس قدر شدید تھا کہ معید بن عبداللہ کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ دوستو، یہ سارا منظر معید بن عبداللہ کے گھر والے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے فوری طور پر اپنے بیٹے کو ہسپتال لے جانے کی کوشش کی، تاہم ہسپتال پہنچنے پر معلوم ہوا کہ معید بن عبداللہ کچھ منٹس پہلے ہی انتقال کر چکا ہے۔ دوسری جانب محمد بن مرسل اس واقعے کے بعد فرار ہو گیا، مگر معید بن عبداللہ کے گھر والوں کی رپورٹ پر سعودی پولیس نے اسے تلاش کر کے گرفتار کر لیا۔ یوں محمد بن مرسل کو جیل ہو گئی۔ جب یہ بات محمد بن مرسل کی والدہ کو معلوم ہوئی تو وہ زاروں قطار روتے ہوئے جیل پہنچی اور اصل حقیقت جاننے کے بعد غمزدہ ہو گئی، کیونکہ یہ قتل غیر ارادی طور پر ہوا تھا۔ مقتول کے گھر والے اس ضد پر اڑے تھے کہ ہر حال میں ہم قصاص لیں گے۔ جیل میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد عدالت نے قصاص کے طور پر محمد بن مرسل کی گردن اڑانے کا حکم سنا دیا۔ البتہ شرعی طور پر مقتول کے وارث دیت لینے یا فی سبیل اللہ معاف کرنے کا اختیار بھی رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد بن مرسل کے قبیلے کے بزرگوں اور نوجوانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مقتول کے قبیلے کے سامنے معافی کی درخواست رکھی جائے۔ وہ چاہیں تو دیت لے لیں اور چاہیں تو معاف کر دیں۔ یہ درخواست رکھنے کا جو انداز تھا وہ اتنا منفرد تھا، اتنی عاجزی سے فریاد کی گئی کہ یہ واقعہ پورے عرب میڈیا کا موضوع بن گیا اور یوں یہ پورا واقعہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو کر پوری دنیا میں دیکھا گیا۔ محمد بن مرسل کے قبیلے کے بزرگ، بچے اور نوجوان سب مقتول کے دروازے پر پہنچے۔ مقتول کے ورثاء کو بلایا گیا۔ ان کے سامنے قبیلے کے سرداروں اور شیخوں نے اور عام نوجوانوں اور بچوں نے اپنی چادریں اور لمبے لمبے جبے اتار کر مقتول کے ورثاء کے قدموں میں رکھے۔ عزت اور فخر سمجھی جانے والی چیزیں اور اشیاء اتار کر مقتول کی چوکٹ میں رکھ دی گئیں۔ اپنی چادروں سے گھٹنوں کو باندھ کر زمین پر لیٹ گئے، اپنے سروں پر مٹی ڈالی۔ شاعروں نے معافی پر قصیدے پڑھے۔ قاتل کے ننھے بچے نے یوں معافی کی استدعا کی کہ جگر پھٹ جائے، لیکن مقتول کے ورثاء نے نہ تو معاف کیا اور نہ دیت پر راضی ہوئے۔ چنانچہ 20 ستمبر کو نوجوان محمد بن مرسل کی گردن قصاص میں اڑا دی گئی۔ دوستو، یہ پہلا قاتل تھا جس کے لیے پورے سعودی عرب میں مغفرت کی دعائیں کی گئیں،
لیکن سعودی قانون اپنی جگہ کتنا مضبوط ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود نافذ ہوا۔ جج نے محمد بن مرسل کی ماں سے کہا کہ صرف 20 منٹ باقی ہیں سزا پر عمل درآمد کرنے میں، آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ جس پر محمد بن مرسل کی ماں رونے لگی، کیونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ محمد بن مرسل کی ماں بار بار لپٹ کر اپنے بیٹے کا ماتھا چوم کر رو رہی تھی، کبھی ہاتھ جوڑتی تو کبھی پیر پکڑتی کہ خدا کے واسطے میرے بچے کو معافی دے دو، مگر ایسا ممکن نہ ہو سکا، اور قصاص میں محمد بن مرسل کی گردن اڑا دی گئی، جس کے بعد جنازے کی تیاری کی گئی، اور پھر محمد بن مرسل کے جنازے پر ایسا واقعہ ہوا کہ سب دنگ رہ گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ محمد بن مرسل کی ماں بیٹے کے جنازے پر آئی تو ایک چیخ مار کر بیٹے کی میت پر گر گئی۔ وہ عربی زبان میں بیان کرنے لگی۔ اچانک آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور اچانک سے سورج کی روشنی مدھم ہو گئی، گویا شام ہو گئی ہو۔ لوگوں نے دیکھا کہ زمین کا وہ ٹکڑا جہاں محمد بن مرسل کی میت پڑی تھی اور جہاں جنازہ ادا کیا جانا تھا، وہاں بارش ہونے لگی۔ چند منٹ کی ہلکی پھوار کے بعد بارش رک گئی اور دھیمی خوشبو چار سو پھیل گئی۔ لوگ حیران تھے کہ آخر ایسا کیوں ہوا۔ جب لوگ جنازے اور تدفین سے فارغ ہوئے تو بیشتر افراد نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ انہوں نے محمد بن مرسل کے جنازے میں عجیب و غریب مخلوقات دیکھیں، جو نہ تو فرشتے معلوم ہو رہے تھے اور نہ ہی جن۔ یہ مخلوق دیگر لوگوں کے ساتھ ساتھ محمد بن مرسل کی والدہ کو بھی دکھائی دی، لیکن یہ واضح نہ ہو سکا کہ آیا یہ معجزہ تھا یا پھر عذاب دینے والے خوفناک فرشتے تھے۔ دوستو، اگر غور کریں تو محمد بن مرسل کے اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں عدل کا نظام انتہائی طاقتور ہے، اور یہاں آج بھی سخت اسلامی قوانین نافذ کیے جاتے ہیں، کیونکہ اسلام میں عدل و انصاف پر بہت زور دیا گیا۔ اگر عدل و انصاف نہ ہو تو انسانی معاشرہ درم برم اور اس کا امن و سکون ختم ہو جائے۔ قرآن و حدیث میں کئی مقامات پر عدل و انصاف کو تاکیداً بیان کیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایمان والو کھڑے ہو جایا کرو اللہ کے واسطے گواہی دینے کو، انصاف کی اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو، عدل کرو، یہی بات زیادہ نزدیک ہے تقوی سے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اللہ کو خوب خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا، اللہ حکم کرتا ہے انصاف کرنے کا اور بھلائی کرنے کا اور قرابت والوں کے دینے کا، اور منع کرتا ہے بے حیائی سے اور نامعقول کام سے اور سرکشی سے، تم کو سمجھاتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کئی ارشادات عالیہ میں عدل و انصاف کو بیان کیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا، ان میں سے ایک عادل حکمران بھی ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قاضی 3 ہیں، ایک جنت میں اور 2 دوزخی ہیں۔ جس نے حق پہچانا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا وہ جنتی، اور جس نے حق کو جاننے کے باوجود فیصلے میں ظلم کیا وہ دوزخی ہے، اور جس نے جہالت پر لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا وہ بھی دوزخی ہے۔ آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو بھی عادل حکمران نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔